الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى في موضع آخر إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں معزز محترم حاضرین جمعہ دینی اور اسلامی بھائیوں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے اور آج اس کائنات کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں اور جتنے بھی خطبہ اپنا موضوع منبر رسول سے پیش کریں گے تقریباً سب کے موضوع کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے آپ کی محبت سے اور آپ کی اطاعت سے ہوگا کچھ لوگ اس میں ایسے ہوں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کریں گے آپ کی اتباع اور پیروی کی باتیں کریں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ جشن منانے کی بات کریں گے رسمی محبت جتانے کی بات کریں گے لیکن اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور کتنی ضروری چیز ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چند تقاضے پیش کریں گے اور اگر وقت رہا وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ آخر میں
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعام پر جو جشن منایا جاتا ہے اس کا مختصر رد بھی ہوگا، لیکن پہلے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کو کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ دیکھیے اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، تمام انسانوں کو پہلے نمبر پہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی ہنسانے والا ہے، وہی رلانے والا ہے۔ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، ساری حکومت اللہ کی، ساری بادشاہت اللہ رب العالمین کی۔ اور خاص طور سے مسلمانوں کو تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قل، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اس کائنات کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، مومن ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ سب سے زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے؟ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ سوال بڑا مشکل ہے، اللہ سے محبت پہلے نمبر کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد کی محبت، اور تیسرے نمبر پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بیوی سے محبت، بچوں سے محبت۔ نہیں، تیسرے نمبر پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کسی کی محبت ہونی چاہیے تو کس کی؟ اپنے ماں باپ کی محبت ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعبدوا الا ایاہ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوسرے مقام پہ رب العالمین نے فرمایا، ان اشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ کرو۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے، تو پہلی محبت اللہ کی، اس کے بعد دوسری محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد تیسری محبت ماں باپ کی۔ لیکن شادی کے بعد تو ماں باپ کا نمبر بڑا پیچھے ہو جاتا ہے، شادی کے بعد بیوی بچوں کا نمبر آ جاتا ہے، ماں باپ تو پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، ان کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ بیوی بچوں سے بات کریں گے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے بات کریں گے، ماں باپ کی کوئی خبر ہی نہیں۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ تو پہلی محبت اللہ کی، دوسری محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد والدین کا جو نمبر آتا ہے۔ اور دین پر عمل کرنا، اللہ سے محبت کرنا، محمد رسول اللہ سے محبت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور والدین سے محبت کرنا، یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے۔ جب آئے اللہ کی محبت کے لیے کچھ کام کر جاؤ، رمضان کے مہینے میں کچھ عبادت کر جاؤ، قرآن کی تلاوت کر لو، اس کے بعد اللہ کو بھول جاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رسمی نہیں ہونی چاہیے۔ 12 ربیع الاول کا دن آئے، جشن منا لو، چراغی کر لو، گھوم لو، ٹہل لو، کھا پی کر کے اور جھنڈے لگا کر کے ادھر ادھر لوگوں کے سامنے ظاہر کرو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی پیدائش کا ہم جشن منا رہے ہیں، اور فجر کی نماز غائب ہے، فجر کی نماز غائب، عشاء کی نماز غائب، ظہر کی نماز غائب، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ کیسے محبت رسول کے دعوے دار ہو، نماز ہی نہیں پڑھتے ہو تمہارا تو پورا بھروسہ بزرگوں پر ہے، وہ تو سب معاف کرا دیں گے۔ ایک دن ایک قوالی میرے کانوں سے جو ہے گزری، کان کی سماعت سے ٹکرائی، اس میں کہہ رہا تھا، قوال کہتا، ارے فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں درگاہ پہ سارے پاپ دھل جاتے ہیں، نام نہیں لوگا، سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو اتنا آسان لوگوں نے دین کو سمجھ رکھا، فلاں جگہ کا دورہ کر لو، سارے میں 1-2 بار سارے پاپ مٹ جائیں گے۔ جبکہ حج کے لیے بھی آدمی جائے، اس کی حلال کمائی نہ ہو، نیت درست نہ ہو، وہاں بھی اس کی بخشش صحیح طور سے نہیں ہو سکتی جب تک وہ سنت کے مطابق حج نہ کرے، حلال کمائی لے کر کے نہ جائے۔
اور اسی طرح سے محبت رسول کے بغیر کوئی شخص مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے۔ آج 9 ربیع الاول ہے، ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے۔ راجہ قول کے مطابق اسی تاریخ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وہ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو راجہ قول کے مطابق ہوئی ہے۔ ہم کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ کریں، آپ کی محبت سے اپنے دلوں کو روشن کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ، دیکھیں ماں باپ کا تذکرہ پہلے نمبر، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان قبیلے کے لوگ، تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے، تمہاری تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے خوبصورت مکانات جسے تم پیار کرتے ہو، یہ تمام چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں قتال سے زیادہ محبوب ہو جائیں، فتربصوا، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر ان تمام چیزوں سے تم زیادہ محبت کرتے ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ کیا پتا کہ یہی ہماری غلطی ہو، کہ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، مکانات کی محبت ہے، تجارت کی محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، بھائیوں سے محبت ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت زیرو یا کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ ہم کو صحیح معنوں میں اپنی اور اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے ہمارے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی پیروی کرو، آپ کے طریقے پر چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو اور اسی طرح سے تمہارے غلطیوں کو درگزر کر دے گا، گناہوں کو مٹا دے گا۔ اسی طرح سے علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے ایک تابعی کا قول نقل کیا ہے، سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں علامت حب اللہ حب القرآن، علامت حب اللہ حب القرآن، علامت حب اللہ حب القرآن۔ سنتے جائیے، اللہ سے محبت کی نشانی ہے کہ بندہ قرآن سے محبت کرے۔ اللہ سے محبت کی نشانی ہے کس سے محبت کرے؟ بندہ قرآن سے محبت کرے۔ اور اسی طرح سے وحب علامت حب القرآن حب النبی، اور قرآن سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ جس رسول پر قرآن نازل کیا گیا اس سے محبت کرے۔ قرآن سے محبت ہے تو رسول سے محبت کرو۔ قرآن سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ آپ کی سنتوں سے محبت کرے، آپ کے طریقے سے محبت کرے، آپ کے اسوے سے محبت کرے۔ اور اللہ اور قرآن اور نبی ان تینوں چیزوں کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اور سنت کی محبت کا تقاضا یہ ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، قرآن سے بھی محبت کرتا ہوں، نبی سے بھی محبت کرتا ہوں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیا سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا بن جائے۔ کس سے محبت کرنے والا بن جائے؟ آخرت سے محبت کرنے والا بن جائے۔ دنیا سے اتنا تعلق رکھے جتنی اس کو ضرورت ہے، دنیا کو مقصد نہ بنا لے، دنیا کو مقصد نہ بنا لے، ضرورت سمجھے اس کو کہ دنیا ہماری ضرورت ہے، اور یہ توشہ جمع کرنے کی جگہ ہے، عمل جمع کرنے کی، نیکیاں جمع کرنے کی جگہ۔ کتنی پیاری بات فرمائی۔ اسی طرح سے بعض حکماء کہتے ہیں لیس الشان ان تحب انما الشان ان تحب، شان یہ نہیں ہے، عزت کی بات یہ زیادہ نہیں ہے کہ تم کسی سے محبت کرو، یعنی تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو، یہ زیادہ بہتر بات نہیں ہے۔
اس سے بہتر بات یہ کہ اللہ تم سے محبت کا اظہار کر دے، اللہ ہم سے محبت کا اظہار کرے، یہ زیادہ بڑی بات ہے۔ دعوے دار محبت رسول کے اللہ کی محبت کے بہت سارے ہیں، لیکن وہ خوش نصیب بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہوں، میں سچ بولنے والوں سے محبت کرتا ہوں، میں نماز قائم کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اس طرح بہت ساری صفات کا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں سے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ ہم محبت کا دعویٰ کریں، یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کی بات کرے کہ ہم فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے اعمال ہیں جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ یہ عمل کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ انشاءاللہ کبھی موضوع یہ اٹھائیں گے کہ وہ کون سی نیکیاں ہیں جس کے کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام دنیا کی چیزوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ یہاں بھی پہلے نمبر پہ والدین کا تذکرہ، میں نے ترتیب میں بتایا تھا، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے بعد والدین کی محبت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ صحیح بخاری کا، عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا، اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن سوائے اپنی جان کے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کو سن کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے، جان سے زیادہ محبوب تر ہو گئے۔ تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ اب آئیے ہم ذرا یہ بھی معلوم کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے، محبت کا انداز کس طرح کا ہونا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے پیغمبر، قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قیامت کی بات کرتے ہو، قیامت کی کچھ تیاری بھی کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کی؟ کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر، ما عددت لها من کثرت صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني احب اللہ ورسولہ، قال انت مع من احببت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے قیامت کے بارے میں پوچھا، قیامت کے بارے میں سوال کیا، لیکن قیامت کی تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو صحابی رسول نے جواب دیا، اللہ کے پیغمبر، بہت نفلی نمازیں تو نہیں ہیں، بہت نفلی روزے تو نہیں ہیں، بہت نفلی صدقات تو نہیں ہیں، فرائض کا اہتمام کر لیتا ہوں، زیادہ نفلی عبادتیں نہیں کر پاتا، لیکن میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ محبت بہت ہے مجھے اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی تھی، خوش ہو جاؤ، انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ رہو گے قیامت کے دن جس سے تم پیار کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ آج ہمارے لوگوں کا پیار کرنے کا انداز کس طرح، کوئی کسی یوٹیوبر سے محبت کرتا ہے، کسی فیس بک والے سے محبت کرتا ہے، کسی سوشل میڈیا والے سے محبت کرتا ہے، کسی ہنسانے والے سے محبت کرتا، کیسے معیارات ہو گئے محبت کے۔ صحابی نے کیا کہا، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے
2325 نمبر کی روایت ہے۔ محبت رسول کا انداز دیکھیے کہ صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر پیار کیا کرتے تھے۔ آج اس طرح کا پیار لوگ اپنے پیروں بزرگوں کے ساتھ تو ظاہر کرتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز اس طرح کا وہ لوگوں کا نہیں ہوتا۔ آج لوگوں نے جو مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہیے، جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لوگوں نے اس مقام کو چھین کر ایرو غیرو، بیڑی سگریٹ پان گٹکھا کھانے والے، شراب پینے والے، بے نمازی لوگوں کو وہ مقام دیا ہے۔ ذرا غور کیجئے صحابہ کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ بیٹھے ہوتے تھے اور حجام یا جو نائی ہوتا تھا آپ کے سر کے بال اتار رہا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام ایک ایک بال کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، ایک ایک بال اٹھا لیا کرتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ محبت رسول ہے۔ آپ بال حلق کرا رہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، بال حلق کرا رہے ہیں، آپ اپنے سر کے بال اترواتے ہیں، اس کو مڑنے کے لیے آپ کے نائی کو بلاتے ہیں، حجام آپ کے سر کے بال موڑتا ہے۔ وَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، صحابہ چاروں طرف سے آپ کو اپنے جمگھٹے میں لے لیتے ہیں۔ محبت رسول کا انداز دیکھیے، چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ فَمَا يُرِيدُونَ أَن تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہر صحابی آرزو کرتا ہے بال گرے تو میری ہتھیلی پہ گرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال گرے تو کہاں میرے ہاتھ میں آئے، میرے ہاتھ۔ یہ محبت رسول کا انداز۔ آج یہ ظاہر و غیر لوگوں کو مقام دے رکھا ہے، کوئی پیر صاحب کے بال کو چومتا ہے، کوئی جوتے کو چومتا ہے، کوئی پیر کو چومتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی ذات کے ذریعے برکت حاصل کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے، جو مقام نبی کا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ مقام لوگوں نے غیروں کو دے دیا۔ ایک اور محبت رسول کی مثال آپ سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے، صحابہ کرام وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس پانی کو ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر مل لیا کرتے۔ جب ڈائریکٹ پانی نہ ملتا تو دوسرے صحابی کے جس کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی تر ہو جاتا تھا، جس کا ہاتھ اس پانی سے اس پر ہاتھ پھیر کر کے اپنے جسم پر ملتے۔ یہ محبت رسول کا انداز۔ ایک اور بڑا دلچسپ اور بڑا عبرت آموز واقعہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، قال دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آئے۔ اصل میں کیا ہے معاملہ؟ انس رضی اللہ عنہ کی جو ماں ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھی۔ اپنی خالہ سے بڑا پیار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی خالہ کے گھر جایا کرتے تھے اور انس اسی گھر میں رہتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ اسی گھر میں ان کی ماں تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ میں غلط فہمی دور کرنے کے لیے ذکر کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خالہ تھی، رضائی خالہ تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آتے، میری ماں ام سلیم چمڑے کا فرش بچھا دیتی، چمڑے کا بستر لگا دیتی اور آپ سو جاتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو نیند آ گئی، آپ نے قیلولہ کیا، دوپہر کا وقت آرام کر رہے تھے، میری ماں بھی وہاں موجود تھی۔ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ خالہ تھی وہ رشتے میں، آپ خالہ تھی، وہ رضائی خالہ تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینہ گرنے لگا۔ آپ کے پسینے کی جو بو تھی مشک سے بہتر تھی، بہترین خوشبو آتی تھی اس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ جب چمڑے پر گرتا تو اس سے کانچ کر کے اور اس کو پوچھ کر کے اپنی شیشے میں ڈال لیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، دیکھا یہ پسینہ جو فرش میں لگا ہوا ہے، قطرات پسینے کے جو گرے ہوئے ہیں وہ پوچھ کر کے اور اس کو اپنی شیشے میں ڈال رہی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خالہ سے پوچھ لیا، اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ یہ جو میرے پسینے کے قطرات ہیں اپنی شیشی میں کیوں ڈال رہی ہو؟ ما هذا الذي تصنعين؟ قال هذا عرقك، اللہ کے پیغمبر یہ تو دیکھنے میں آپ کا پسینہ ہے، لیکن میرے نزدیک دنیا کی تمام خوشبوؤں سے زیادہ بہتر خوشبو ہے۔ اللہ اکبر،
یہ محبت رسول کا انداز ہے. دیکھیے پسینہ گرتا تھا چمڑے کے فرش پہ، اسے کھرچ کر کے یا پوچھ کر کے جو ہے نکال لیتی تھیں اور اپنی شیشے میں ڈال لیا کرتی تھیں. یہ 2321 نمبر کی صحیح مسلم کی روایت ہے، اور کہتی تھیں من اطیب الطیب، یہ بہت ہی بہترین خوشبو ہے، میں اس خوشبو کو جو ہے خوشبو بناتی ہوں اس کے ذریعہ اور شیشے میں جمع کرتی ہوں. اور ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات کا جب وقت آیا، آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا، آپ نے وصیت کی کہ میرے کفن میں وہی خوشبو لگانا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو میری ماں جمع کیا کرتی تھی. جو پسینے کی خوشبو شیشے میں امی جان رکھتی تھیں، وہی خوشبو میرے جسم پہ لگانا مرنے کے بعد، کوئی دوسری خوشبو نہیں لگانا. یہ محبت رسول کا انداز ہے میرے بھائیوں. اب یہ محبت کا دعویٰ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا چاہیے. احترام بہت ضروری چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے. اور احترام رسول کا یہ مقام ہے کہ آپ کی شان میں گستاخی کرنا، آپ کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. گستاخی تو بہت دور کی بات ہے، بلند آواز سے بولنا بھی جائز نہیں ہے. یہ ایسی شان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آدمی اگر آپ کی شان میں اس طرح سے بلند آواز سے بات بھی کرے تو گستاخی ہو جائے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ نے ایسے دلوں کو ایمان کے لیے چن لیا، جانچ لیا. لهم مغفرة واجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. یہ صحابہ کرام کی شان اللہ نے بیان فرمائی کہ نبی کا احترام کرتے ہیں، بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں میری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ تیز نہ ہو جائے، آپ کی بات سے بلند نہ ہو جائے. اگر کوئی آدمی کسی سے پیار کرتا ہے، چاہے وہ کوئی آقا ہو، چاہے کوئی استاد ہو، چاہے کوئی باپ ہو، تو اس کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرتا. اور خواتین سے متعلق حدیث میں کیا حکم ہے کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کا، تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. ان کے بات کرنے کا انداز دیکھیے، شوہر کے سامنے کتنی تیز آواز ہو جاتی ہے، کیسا انداز اور کیسا لہجہ ہو جاتا ہے. حدیثوں کو سنانا چاہیے کہ جو احترام کرتا ہے اپنی زبان کو، آواز کو پست رکھتا ہے. اسی طرح ایک واقعہ ہے، ایک صحابی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتقد ثابت بن قیس. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو غائب پایا. آپ نے پوچھا ثابت کہاں چلے گئے؟ غور سے سنیے گا، واقعی بیان کر کے میں اپنی بات سمیٹتا ہوں. ثابت کہاں چلے گئے؟ آپ کے ایک صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر میں پتہ لگاتا ہوں کہاں ہے، میں پتہ لگاتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی گئے ان کے گھر. جب گھر میں گئے تو دیکھا جالسن فی بیتہ منکسن راسہ، اپنا سر نیچے کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی کے ساتھ. پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا میرا حال بہت برا ہے، میں تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا میری آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی تھی، میری آواز آپ کی آواز سے زیادہ بلند ہو گئی، اس لیے میں برباد ہو گیا. اللہ نے کہا جن کی آوازیں نبی کی آواز سے بلند ہو جاتی وہ برباد ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے صحابی کا اللہ کے پیغمبر وہ تو گھر سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اسی ٹینشن میں اندر بیٹھے ہیں سر جھکا کے، اور کہتے ہیں میں تو برباد ہو گیا کہ میری آواز بلند ہے، جب میں بات کرتا ہوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے میری آواز بلند ہو جایا کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ان کو کہہ دو، جا کر کے کہہ دو میرے اس صحابی کو کہ وہ جہنمی نہیں ہے، وہ اس کا عمل برباد نہیں ہوا ہے.
کہا جا کر کے ان کو خوشخبری سنا دو کہ کہہ دو کہ تم جنت والوں میں سے ہو، تم جنت میں لست من اہل النار انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے صحابی سے کہا جاؤ خوشخبری سنا دو میرے اس صحابی کو، اور اس سے کہہ دو لست من اہل النار، تم خوش ہو جاؤ، تم جہنم والوں میں سے نہیں ہو، لکنک من اہل الجنہ، بلکہ تم جنتی ہو، جنتی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انداز تھا۔ تو اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں آپ کا احترام کرنا چاہیے، آپ کی عزت کرنی چاہیے، اور اگر ہم آپ کی عزت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، آپ کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے مگر جو انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا انکار کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرا انکار کیا اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا اور آپ کی اتباع اور پیروی کرنا، اور تیسری چیز یہ ہے دین کے اندر بدعتوں کے ایجاد سے بچنا۔ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ کہ اگر صحابہ کرام اتنے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے تو اگر عید میلاد کا یا میلاد النبی کا جشن منانا جائز ہوتا تو کیا نبی کے صحابہ نہ مناتے؟ نبی کے صحابہ اس طرح کے جلوس نہ نکالتے؟ نبی کے صحابہ اس طرح سے جو ہے پروگرام منعقد کر کے اور یہ دعویٰ نہ کرتے کہ ہم سے زیادہ محبت رسول کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اتباع تابعین نے نہیں کیا۔ آپ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی اس نے گویا بدعت کا ارتکاب کیا اور وہ چیز مردود ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی چیزوں کی ایجاد سے بچنا۔ میرے بھائیو بتاؤ 12 مہینے ہوتے ہیں اسلامی سال کے، 12 مہینے، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 بڑے حرمت والے مہینوں میں ربیع الاول کا نام تو موجود ہی نہیں ہے، ربیع الاول کا نام اس میں موجود ہی نہیں ہے۔ اگر جشن منانے کی بات ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ جشن منانا دین میں ثابت ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول کی عظمت بھی بیان کرتے، فضیلت بھی بیان کرتے کہ فلاں دن جو ہے میری پیدائش کا جشن منانا اور جھنڈے نکالنا اور دنیا کے لوگوں کے سامنے دعوے کرنا کہ ہم سے زیادہ محبت رسول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ میرے بھائیوں، اسلام کا ایک اصول ہے، جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا، جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن سوموار کے دن روزہ رکھ کر کے امت کو یہ بتا دیا کہ میں روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھے اللہ کا پیغمبر بنایا گیا، اور یہ روزہ جس دن ہوتا ہے اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن منانے، عید منانے سے منع کیا، اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا۔ یہ باقاعدہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو روزہ رکھنے سے منع کیا۔ یہ چند باتیں میں نے اللہ کی رحمت کی امید کے تحت کی ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ یہ باتیں ہماری قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محبت رسول کے صحیح تقاضے یعنی اتباع رسول اور اتباع سنت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نمازوں میں اتباع رسول ہو، ہماری زندگیوں میں اتباع رسول ہو، ہماری شادی بیاہ میں اتباع رسول ہو، بازار آنے جانے میں اتباع رسول ہو، میاں بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے میں اتباع رسول ہو، تب محبت رسول کا حق ادا ہوتا ہے۔ آدمی جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے۔ ہم محبت کے دعوے دار ہیں اور توحید نہیں مان رہے ہیں، محبت کے دعوے دار ہیں، نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، محبت کے دعوے دار ہیں، بدعتوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں رہے ہیں، یہ محبت کا کیسا دعویٰ ہے؟ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ اپنی دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی جان کی، مال کی، دین کی تمام چیزوں کی حفاظت فرمائے، اور رب العالمین ہم سب
سب کو جب تک اس دنیا کی زندہ رکھ امن و امان کی اور ایمان اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون